حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے. جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھیں، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں. انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے، انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں. جب ان کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں. واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا. حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں. اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر. جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر. حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا. جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی. قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے. جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے. آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی. حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا. ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا. لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا. جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے. سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں، سب سے پاکیزہ خاتون. عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. ان کی عزت بڑی تھی. کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے. میرے عزیزو خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے. اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا. نکاح کی تقریب ہوئی. نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے. خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا. اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں، وہ خدیجہ کی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے. حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے. یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی
اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی، 75 سال کی خاتون تھی. 75 سال کی خاتون، اللہ اکبر، 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے. لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے، کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے، تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی. آج میں بتاؤں ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں، پیر درد کرتے ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی، نیچے آتی تھی. کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی، کڑی دھوپ ہوتی، سورج کی تمازت ہوتی، لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں. اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے. خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے. جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی. یہ وفا شعاری ایسی تھی. آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں. اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا. حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا. وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا. سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے. 3 مرتبہ ہوا، 4تھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے. اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے. نور کی پہاڑی جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے. اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے. قرآن کی آیتیں آئیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے. جب رسول پاک تشریف لائے پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے. یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں. قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے. رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں. ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے. عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا. یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی. یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے اور
آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے، تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار حرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ مکہ کے سارے لوگ حضور کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے۔ آپ کا لقب تھا امین اور صادق، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے یا صادق کہہ کر پکارتے۔ اپنے مشوروں میں حضور کو دیکھتے تھے تو خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر محمد کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اس وقت بھی عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ اس دن حضور نے جیسی دعوت دی پورا مکہ ٹوٹ پڑا، سب آ گئے۔ حضور نے سب سے پہلے ان سے سوال کیا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم کیا کہو گے اس بات پر؟ سارے لوگوں نے ایک آواز میں جواب دیا، اے محمد، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم صرف یقین ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم تو اس فوج سے لڑنے کی تیاری بھی کریں گے۔ اتنا ہمیں یقین ہے آپ کی بات پر کہ ہم اس فوج سے لڑنے کی بھی تیاری کریں گے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے فوج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب میرے بارے میں اتنا یقین کا اعتقاد رکھتے ہو تو سنو، اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں، سنو غور سے، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اور دین اسلام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ پہلا جبل ابو قبیس کے قریب، فاران کی چوٹیاں پہاڑی کے پاس، میرے آقا نے صفا مروہ کے دامن میں مکہ والوں کو جمع کیا تھا۔ پہلی آواز میرے آقا کی زبان سے گونجی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لوگوں کو دیکھنے کا وقت تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے عرب کی طبیعت پہلے سے بتائی، اکھڑ مزاج، سخت مزاج، نخوت بھرا ہوا، کبر تکبر بھرا ہوا، کب وہ ایکسپٹ کرتے؟ سارے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کہا کیا ہم حبل کو جو کعبے کے اوپر بیٹھا ہوا خدا ہے اس کو اتار دیں گے؟ صفا مروہ پر جو ہمارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں گے؟ خانہ کعبہ کے اندر دروازے کے اندر جو خدا ہے ان کو چھوڑ دیں گے؟ چاہے زمزم پر جو خدا بیٹھا ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ سب کی چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، بغلیں جھانکنے لگے، اور اسی اسنا میں غصے میں آ کر آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبن لک یا محمد لہذا جمعتا، اے محمد کیا اس لیے تم نے ہم کو جمع کیا؟ برا ہو تمہارا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ناز قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نازنین قلب پر اترا۔ اس وقت تک کسی نے برا جملہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلا برا جملہ استعمال کرنے والا ابو لہب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاطر پر، آپ کے قلب اقدس پر بوجھ گزرا، بار ہوا، تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، اے رسول آپ کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کریم دفاع کرتا رہا، ڈیفینس کرتا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر چل پڑے۔ پورا مجمع تھا مکہ کا، لیکن کوئی آگے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا کہ اے محمد ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، آخری رسول، آپ جو دین لائے اس کو مانتے ہیں، آپ کا جو خدا ہے اس کو مانتے ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن بات اتنی ہے، اس مجمع سے ابھی میرے آقا ہٹے نہیں تھے۔ 9 سال کا ایک بچہ حضور کے قریب آیا، پتلی پتلی
टांगें थी, आंखों में आशूब था, आंखें रस रही थीं, लाल हो चुकी थी। आया और करीब आकर कहा, है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का हकीकी रसूल तस्लीम करता हूँ, आपका दीन में एक्सेप्ट करता हूँ, खुदाए वाहिद की मैं इबादत करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 9 साल के बच्चे को सीने से लगाया और दुआ की, मौला इस बच्चे की टांगों में, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा और इसको दीन का अजीम सिपाही बना। मेरे आका की ये दुआ थी। 9 साल का वो कमजोर बच्चा जो सबसे पहले हुजूर की दावत पर लब्बैक कहा था, आज पूरी दुनिया शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब में उसको अगर पुकारती है तो असदुल्लाहिल गालिब, शेर खुदा हैदर कर्रार के नाम से जानती है। उसकी ताकत को कौन जाने, उसकी ताकत के करीब कौन पहुंचे। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। उस हैदर कर्रार को जो ताकत और कुव्वत थी, जो खैबर शिकन है, फाटक को उखाड़ कर फेंक देने वाला, मरहब के लोहे वाले लिबास पर तलवार की एक ज़रब लगा दे तो उसके सर से लेकर सीने तक टुकड़े कर देने वाली तलवार रखने वाला, ये ताकत कहीं और से नहीं, ये दुआए मुस्तफ़ा से मिली हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्लाम की तबलीग की शुरुआत यहाँ से हुई। अब उसके बाद मक्का मुकर्रमा के जो हालात थे, सीरत मुस्तफ़ा के बयान में आपने तकरीबन सुन लिया है। तकरीबन 13 साल मेरे आका ने मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाई, मशक्क़तें उठाई, मुसीबतें बर्दाश्त की, कई सहाबा की यहाँ पर शहादतें हुई। यहाँ पर हज़रत सुमैया का कत्ल हुआ है, हज़रत अम्मार बिन यासिर को यहाँ पर मारा गया, हज़रत यासिर को जलाया गया, और यहाँ पर हज़रत खुबैब बिन आदी, हज़रत ज़ैद बिन दसना, हज़रत खब्बाब बिन अरत, इनके मुसले किए गए थे, कान काटे गए, नाक काटे गए, इनकी ज़ुबानें काटी गई, इनके हाथ पैर काटे गए और इनको फांसी पर चढ़ाया गया। ये सारी तकलीफ़ें मेरे आका ने बर्दाश्त फरमाई। 13 साल तक बिलाल हबशी को तो पैरों में रस्सी डाल करके मक्का वाले खींचते थे, बदमाश लड़के पूरे मक्का की गलियों में घुमाते। उनका आका जो उमैया था वो आपके सीने पर गरम सिल रखता, गरम रेत पर आपको सुलाया जाता। आज की ज़मीन पर आज भी आप मक्का में जाएं, दोपहर के वक्त आगे 1 मिनट आप बग़ैर चप्पल के खड़े होकर के दिखा दें, अल्लाह की पनाह, आपके पैरों में छाले ना आए तो बात करना, आपके पैरों में आबले ना पड़ जाएं तो मुझसे कहना। लेकिन वो बिलाल हबशी को पूरा दिन गर्म रेत पर सुलाया जाता। पीठ गल गई थी और उनके पीठ से गोश्त निकल करके चर्बी में तब्दील हो गया, चर्बी निकल गई थी, रीढ़ की हड्डी दिखती थी। ये हज़रत बिलाल के साथ हुए। ये बातें इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इन जालिमों को आज सिर्फ हुजूर की जंगें नज़र आती हैं। हुजूर पाक के साथ मक्का वालों ने जो दहशतगर्दी की थी, जो आतंक मचाया था, वो क्यों नहीं बयान करते। 13 साल तक तलवार नहीं उठाई, न तलवार उठाने का हुक्म दिया। 13 साल बर्दाश्त किए, सोशल बाइकाट भी बर्दाश्त किया, हुजूर ने पत्ते खाए, चमड़े उबाल कर खाए, सब बर्दाश्त किया, फिर हिजरत भी किया, अपना वतन भी छोड़ा। अब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ से इस्लामी हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट होती है, बुनियाद रखी जाती है। और मेरे दीन की बुनियाद जहाँ रखी गई वो बहुत बड़ा करोड़ों का बनाया हुआ पार्लियामेंट नहीं था, वो खजूर के छालों से, खजूर के फड़ से बनाया हुआ छप्पर का एक छोटा सा घराना जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है। ये मुसलमानों का मरकज़ था, ये पार्लियामेंट था मेरे आका के। यहाँ से इस्लाम की हुकूमत का आगाज़ होता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई। अब यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता बादशाहों को इस्लाम की तबलीग दी, लोग जौक दर जौक इस्लाम लाते रहे। और उसके बाद इस्लामी फतूहात भी हुई, ग़ज़वात हुए, जंगें हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो मदनी दौर है हुजूर का, ये बड़े सुनहरे अबवाब में लिखा गया। वह हिजरत का 8वां साल था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर के आखिरी हालात और फिर हुकूमत का जो इस्टेब्लिशमेंट है और उसके बाद खिलाफत का आगाज़, जो खिलाफत की तारीख़ है, कैसे खिलाफत कायम हुई, किस तरह से खिलाफत के लिए मामलात आए, इंशाअल्लाह तारीख़ इस्लाम की आगे की
اور بنیادیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، میرے آقا کا میں نے ذکر کیا ہے، ہماری ہمت اب جواب دے رہی ہے، پسینے آ گئے، تھک گئے ہیں، سن کر کے ہو سکتا ہے کوئی نہ تھکے، بول کر کے میں نہ تھکتا ہوں، لیکن بات طبیعتوں کے تقاضے کی ہے۔ حضور کا ذکر ایسا ہے، میرے آقا کا ذکر ایسا ہے، جس پر کل میں نے جو شعر کہا تھا وہی آج کہتا ہوں، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔